بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی فرمان روا ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں سن 105 ہجری میں کوفہ کا گورنر ابن النصرانیہ خالد ابن عبداللہ تھا۔ وہ نہایت ظالم اور بے دین شخص تھا۔ اس نے نہ صرف مسجدوں کی میناریں تک گرا دیے بلکہ اپنی نصرانی ماں کے لیے کوفہ میں ایک بہت بڑا گرجا بھی تعمیر کرایا۔ وہ بدبخت امی خلفاء کو راضی کرنے کے لیے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں بکتا تھا، بلکہ وہ خوشامد میں اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ یہاں تک کہنے لگا کہ معاذ اللہ خلیفہ ہشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ اس نے بیت المال سے بڑے بڑے گرجے تعمیر کروائے، اپنی جاگیر میں 7 نہریں نکلوائے اور عیش و عشرت پر لگ بھگ 50 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے۔ ہشام نے جب گورنر کوفہ سے پوچھا تو کہنے لگا، میں نے یہ رقم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت زید کے پاس جمع کر رکھی ہے۔ ہشام نے حضرت زید کو اپنے پاس طلب کیا اور رقم کی بابت سوال کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، بھلا جو شخص ہمارے آباء و اجداد کو ہمیشہ گالیاں بکتا ہے وہ ہمارے پاس مال کیوں کر رکھوائے گا؟ ہشام نے مکمل اطمینان کر لینے کے بعد آپ کو مدینہ منورہ بھیجنے کی بجائے کوفہ بھیج دیا۔ کوفیوں نے معصوم سید زادے کے ساتھ ایک بار پھر وہی سلوک کیا جو پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ کر چکے تھے۔ آپ جو ہی کوفہ داخل ہوئے تو کوفیوں نے ہشام کے خلاف آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی اور قریباً 40,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ محبان اہل بیت میں سے چند افراد نے آپ کو خبردار کیا کہ یہ وہی کوفی ہے جنہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دادا حضور امام حسین علیہ السلام کو بھی بیعت کے بعد اکیلا چھوڑ دیا تھا، لیکن آپ نے ایک مرتبہ پھر ان پر اعتماد کر لیا۔ اگرچہ محبان اہل بیت نے آپ کو کوفیوں کی بے وفائیاں یاد دلائی، لیکن پھر بھی آپ نے ہشام کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا۔ پھر حضرت زید نے اپنے ایک خادم فضیل ابن زبیر کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیچا اور اپنے منصوبے کے بارے میں آگاہ کیا۔ حضرت امام جو اس وقت بیمار تھے آپ کی فوج میں تو شامل نہ ہو سکے، مگر آپ نے سامان حرب کے لیے 10,000 دینار پیش کیے اور عوام الناس کو سید زادے کی معاونت پر ابھارنے کے لیے ایک تاریخی فتویٰ جاری فرما دیا۔ آپ کے اس تاریخی فتویٰ کے الفاظ یہ ہے، یعنی امی خلیفہ ہشام کے خلاف سید زادے کی معاونت میں لڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شمولیت تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدوجہد اور حضرت امام ابو حنیفہ کے فتویٰ جاری کرنے کے باوجود کوفیوں نے ایک بار پھر بے وفائی کی اور حضرت زید بھی اپنے دادا جان امام علی مقام کی طرح شہید کر دیے گئے۔ اس واقعے سے حضرت امام کی نظر میں ام خلفاء سے نفرت اور سادات کرام سے محبت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی جب کبھی حضرت امام ابو حنیفہ کے سامنے حضرت زید کی شہادت کا ذکر ہوتا تو آپ بہت رویا کرتے تھے۔ اس کے بعد 132 ہجری میں سلطنت بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور بنو عباس کا پہلا فرمان روا تخت نشین ہوا۔ جس کی موت کے بعد منصور تخت نشین ہوا تو اس بدبخت نے سادات کرام پر پہلے سے بھی زیادہ قہر ڈالنے شروع کر دیے۔ اگرچہ اس وقت کوئی سازش بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی اس ظالم نے محمد ابن ابراہیم کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ بالآخر اس کی ان ظالمانہ کارروائیوں سے تنگ آ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے حضرت محمد نے علم جہاد بلند کر دیا۔ اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 66 برس ہو چکی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو سید زادے کی رفاقت پر ابھارنے کا کام شروع کیا اور لوگوں کو سید زادوں کی معیت میں ظالم حکومت کے خلاف مقابلہ کرنے کا حکم دینے لگے۔ نیز کوفہ کے ایک مشہور محدث ابراہیم ابن سوید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا، نفل حج کرنے کا زیادہ ثواب ہے
یا حضرت محمد کی رفاقت میں حکومت سے لڑنے کا؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک اس جنگ میں شرکت 50 نفلی حج ادا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر آپ نے ایک عورت کو فرمایا جس کا بیٹا حضرت امام کے ابھارنے پر حضرت سید محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائیت میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا تھا، کاش تیرے بیٹے کی جگہ سادات کی مائیت میں شہید ہونے والا میں ہوتا۔ الغرض آپ کا طریقہ ہمیشہ سے ہی سادات کی خدمت اور ان کی دشمنوں کی مخالفت کرنا تھا۔ آپ کو ہمیشہ سے ہی حکومت کی جانب سے عہدوں کی لالچ دی گئی جو آپ اہل بیت سے وفاداری کی وجہ سے ٹکرا دیتے، اور اسی پاداش میں کئی بار آپ پر کوڑے بھی برسائے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ کی اہل بیت سے محبت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ کو 2 رجب المرجب 150 ہجری میں عباسی خلیفہ منصور نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ اس پر آپ نہ صرف شیدائے اہل بیت اور محبت اہل بیت سے سرخورد ہوئے بلکہ اکابر سادات شہداء کے خادموں کی صف میں بھی شامل ہو گئے۔ بعض کتب میں تو یہاں تک مذکور ہے کہ جب سے امام نے ہوش سنبھالا اور ان کو کربلا کے واقعے کا علم ہوا تو آپ نے حب اہل بیت میں تمام زندگی نہر فرات کا پانی تک پینا پسند نہ فرمایا۔ آپ فرماتے تھے جس نہر کا پانی اہل بیت کرام پر بند کر دیا گیا تھا، ابو حنیفہ بھی اس پانی کو اپنے اوپر بند کرتا ہے۔ اب جہاں تک حضرت امام کی یزید پلید کے معاملے میں خاموشی کا بیان ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب مروان کے دور حکومت میں گورنر کوفہ یزید ابن عامر کے حکم پر آپ پر کوڑے برسائے جا رہے تھے تو تقریباً 20 کوڑے لگنے کے بعد یزید نے جلاد کو روکا اور آپ سے پوچھا کیا آپ نے اپنا فیصلہ بدلا ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ آپ کچھ جواب دیتے ایک یزیدی خوش آمدی مجمع سے کڑا ہوا اور کہنے لگا یہ خلفاء کو اچھا نہیں سمجھتے۔ چنانچہ آپ سے یزید کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس وقت خاموشی اختیار کی اور ان کو جواب نہ دینے میں ہی حکمت سمجھی، کیونکہ ظاہر ہے اس بدبخت نے آپ سے یزید سے متعلق پوچھا ہی اس لیے تھا کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے اور ہمیں موقع مل جائے گا آپ کی گردن دبوچنے کا، لیکن آپ نے اس وقت اس ذلیل کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار کی۔ آپ کی خاموشی کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت واقعہ کربلا، حرا اور احانت بیت اللہ شریف کو ابھی وقت ہی کتنا گزرا تھا، سب کچھ تو واضح تھا اور ہر کسی کو ان ظالموں کے ظلم عظیم کی خبر تھی، پھر بھلا اس پر فتویٰ جاری کرنے کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟ بہرحال آپ نے اپنی تمام زندگی اہل بیت اطہار کی خدمت بجا لانے اور ان کی معاونت و معیت اور خاندان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزار دی۔ اب ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خاندان رسالت پر ظلم عظیم ڈانے والے یزید پلید کے بارے میں نیک گمان رکھتے تھے تو اس میں فقط جھوٹ و افتراء اور بہتان بازی کے اور کیا سچائی ہو سکتی ہے؟ آپ کے وہ فتاویٰ جو آپ نے اہل بیت کی حمایت میں دیے، جو آج بھی مستند و معتبر کتب کی زینت میں، وہ اس بات کے شاہد ہے کہ آپ خلفاء کے بارے میں کس قسم کا ذہن رکھتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں کامل ایمان کے ساتھ دنیا کی زندگی اور آخرت میں اٹھنا نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔